دیکھیں یہ جو خوف ہے نا یہ ایک نیچرل چیز ہے. یہ نہیں کہ ہمارے میں خوف نہیں ہوتا. خوف کو قابو پانا ضروری ہوتا ہے. خوف کے اندر، خوف کے سامنے آپ کو سر نہیں جھکانا ہوتا، خوف کو فائٹ کرنا ہوتا ہے. میں صرف آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ خوف تو ایک نیچرل چیز ہے، اللہ ہمارے میں پیدا کرتا ہے. یہ ہمیں کئی چیزوں سے بچاتا ہے. یعنی بچوں میں آگ کا خوف ہوتا ہے کہ جلنا چاہیے، تو یہ تو نیچرل چیز ہے، ہم اللہ نے ہمیں بچانے کے لیے رکھی. لیکن اس کے اوپر قابو پانا اصل میں چیز ہوتا ہے. تو اس کے اوپر میری جو ساری زندگی کی تجربہ ہے وہ اصل میں ایمان ایک چیز ہے جو آپ کے خوف دور کرتا ہے. کیونکہ جب آپ کے اوپر آپ اللہ پہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد آپ اپنے خوف کے اوپر قابو پانا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں میں لوگوں کو، آپ سب سن رہے ہیں، یوتھ ہے، نوجوان ہے، میں بار بار ایک چیز بتاتا ہوں آپ کی بہتری کے لیے کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا. یہ پلیز آپ پڑھے لکھے ہیں، باہر بھی بیٹھے ہیں، یہ ضرور اسٹڈی کریں. 625 سے وہ انقلاب تو 622 سے شروع ہو گیا تھا مدینہ کی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. لیکن 625 میں صرف 313 لڑنے والے تھے. اور اس کے 11 سال کے بعد یہ ہسٹری آف دا ورلڈ کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں. 313 لڑنے والے تھے جنگ بدر میں 625 میں. 636 11 سال کے بعد رومن ایمپائر جو کہ سپر پاور تھی وہ ان کے سامنے کولیپس کرتا ہے یارمو کی جنگ میں، جو خالد بن ولید لیڈ کرتے ہیں. اور اس کے اگلے سال جو سیکنڈ سپر پاور ہے پرشین ایمپائر، وہ قدسیہ کے اندر ان کے سامنے گر جاتی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کا کوئی ایکسپلینیشن ہے؟ یہ کتنا بڑا چینج آیا ہوگا کہ وہی لوگ جن کی حیثیت کچھ نہیں تھی ایک دم دنیا کے لیڈرز بن گئے. یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ ہے ایمان کی قوت. یہ لوگوں کو ٹرانسفارم کر دیا، ان کے خوف ختم ہو گئے. وہ جو اقبال کا شاہین کی پرواز ہوتی اوپر ہے جب وہ خوف کی زنجیریں توڑ دیتا ہے، لالچ کی زنجیریں توڑ دیتا ہے، جو میں بہت بڑا بت ہے ایگو کا، اس کی زنجیر توڑ دیتا ہے. انسان آزاد ہو جاتا ہے. اور جب آزاد انسان ہوتا ہے وہی بڑے کام کرتا ہے. اور انہوں نے یہ جو اللہ بار بار کہتا ہے قرآن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو، تو وہ سیکھیں تو صحیح ان کی زندگی سے کہ انہوں نے کیسے انسانوں کو ٹرانسفارم کر کے ورلڈ لیڈرز بنا دیا تھا. اور یہی میں پاکستانیوں کو بتاتا ہوں کہ ہم وہ ملک بنے تھے جو ہمارا آئیڈیل تھا مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست. یہ ہمارا آبجیکٹیو ریزولوشن ہے. یہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے پاکستان کا مقصد بنایا تھا کہ ہم کیوں بنے. تو ہم وہ جس ریاست کے اوپر جو ہم فالو کر رہے ہیں اس سے ہم نہ اس کو فالو کرتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ ہمارے اسکولوں میں بتایا جاتا ہے، نہ ہماری یونیورسٹیز میں، نہ کوئی ہمارے انٹلیکچوئلز اس کی بات کرتے ہیں. کیونکہ یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے، یہ جب تک ہم اپنے اندر وہ چیزیں نہیں لے کے آئیں گے، وہ بیسک پرنسپلز، عدل اور انصاف، فلاحی ریاست، جو انسان اندر سے آزاد ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے، تب تک ہم اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے. تو میں صرف یہ آپ کو اوورآل کہہ رہا ہوں آپ کے لیے کہ دیکھیں یہ ٹرانسفارمیشن انٹرنل ہوتی ہے، اندر سے. باہر سے عدل اور انصاف سے آپ لوگوں کو آزاد کرتے ہیں اور پھر آزاد لوگوں کی پرواز اوپر ہوتی ہے.